إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند مل کر پڑھیے گا اللهم صل محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا انعامدار سرور کائنات فخر موجودات شان دو عالم جان دو عالم فخر الرسول نبی کل ہادی السبل دانائے حضور عرب دے محبوب امت کے پیارے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود شریف دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی ادب کے لائق واجب الاحترام نمازی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار بلا تاخیر اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ شکر کہ اس رب ذوالجلال نے آپ کو اور مجھے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. دعا گواں کہ خالق کائنات آج دے دن نازل ہونا لی خاص برکات اسا سارے نصیب فرمائے. چونکہ بلا تمہید میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں. جیسا کہ پچھلا جمعہ بھی ہمارا اسی موضوع پر گزرا جس موضوع پر آج میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں. اور شاید جو پرانے چہرے ہیں ہمارے نمازی میرے جو ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ جانتے ہیں کہ کس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے؟ یاد ہے سب کو؟ سبحان اللہ. آواز انہاں دی آندی ہے باقی کسی دی نہیں آئی. مینوں لگدا سارے بھول گئے ہو جتنے تک میں چھڈا سی. میں خود ہی یاد کرا دیاں گا لیکن بولو تو صحیح موضوع کیڑا سی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت سے ہم نے آغاز کیا تھا. اور کہاں تک پہنچے تھے؟ او جتھے بت بیچن واسطے جاندے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام. کس کے ساتھ؟ آپ کا چاچا آزر تھا جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے. بس اسے کہہ دیں کہ یہ ایک بدقسمت تھا. آپ کا چاچا آزر جو تھا وہ بدقسمت ہی تھا چونکہ وہ اسلام لے کر نہیں آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی اور امید رکھی. پھر اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم. انہی کے متعلق لکھا
اللہ رب العزت نے آپ کے چچا آزر کے متعلق کہا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، کیونکہ آپ بڑے افسردہ ہو گئے تھے، آپ امید رکھتے تھے کہ یہ ایمان لے کر آئے گا میرا چچا آزر۔ تو چچا آزر کا کام کیا تھا؟ یہ بت بناتا تھا۔ کیا کرتا تھا جی؟ بت بناتا تھا، اور بڑا کاریگر تھا، جس کو کہتے ہیں نا اچلے درجے کا کاریگر، جس کا ایک نام تھا کہ یہ جو بت بنانے میں اتنا ماہر کہ اس جیسا کوئی بت اور بنا سکتا نہیں، اتنا بڑا بت بنانے والا ماہر تھا بندہ یہ آزر۔ اس کے بیٹے تھے، اس کا کام تھا یہ بت بناتا تھا اور لوگوں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بت بنائے، اپنے بیٹوں کو بھی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ جائیں یہ بازار کے اندر بت بیچ کر رہے۔ اب آزر کے جو بیٹے تھے وہ بت اٹھاتے ہیں، ایک آواز لاندا ہے، کہندا ہے کہ بت خرید لو ساڈے کول، اے او بت ہے کہ اگر اندے کول بارش منگو تو یہ بارش بھی دیندا ہے۔ دوسرا کہتا ہے مجھ سے بت خرید لو، یہ وہ بت ہے کہ اس سے اولاد مانگو تو یہ اولاد بھی دیتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے مجھ سے بت خرید لو، اس بت سے اولاد مانگو تو یہ اولاد بھی دیتا ہے، ہر دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑھتی جوانی، مفسرین کرام نے لکھا ہے 14 سال دی عمر، چڑھتی جوانی۔ آپ نے جڑا بت دیتا گیا نا، جاگ رہے ہو جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے جڑا بت دیتا نا تو آپ نے کی کیتا، اس بت دے گلے دے اندر رسا ڈال دیا۔ جب رسا ڈالا نا، گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں گلیاں دے وچ، تو کہندے نے اے او بت جڑا خریدنا چاہے ساڈے کول اے بت خرید لوے، اگر اندے کول بارش منگو تو یہ بارش بھی نہیں دیندا، اگر اندے کول اولاد منگو تو یہ اولاد بھی، اندے کول دعاواں منگو تو یہ دعاواں بھی قبول نہیں کردا، بولو تو یہ بولدا بھی نہیں، سناؤ تو کچھ سندا بھی نہیں۔ اور میں ایسا کوئی بت لینا چاہتا ہے تو میرے کو لے لوے۔ ایک بوڑھی اماں کھڑکی کھول کے کہندی ہے بے ابراہیم علیہ السلام اے جڑا بت ہے نا اے مینوں بت دے کے جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اس اماں نو، کہندے نے او اماں تیرا پہلے والا بت کتے گیا، یعنی تیرا پہلے والا خدا کتے گیا؟ تو او کی کہندی ہے، او کہندی ہے اس بت نو نہ چور لے گئے نے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کیجئے گا۔ آپ نے ایسا جملہ کہا کہ اس کے دل پر جا کر لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑی اماں سے کہتے ہیں، کہتا ہے اے اماں تو کس بت کس کو خدا مان بیٹھی ہے؟ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری کیسے حفاظت کرے گا؟ وہ تیری کیسے حفاظت کرے گا؟ اچھا وہ بوڑھی اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام سے، اچھا ایسا بھی کوئی خدا ہے جڑا ساڑی حفاظت کرتا ہے؟ اور میں اوہی تے خدا ہے، اوہی تے خدا ہے جڑا سارے دی حفاظت فرماندا ہے۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی اچھا ابراہیم علیہ السلام دسو کہ اے جڑے بت نے نا، جڑے ساڈے خدا نے، انہاں نوں تاں اسی نیازاں بھی چڑھانے ہاں، انہاں نوں تبرکات بھی دینے ہاں، انہاں دا دودھ بھی چڑھانے ہاں، تو پھر جا کے کوئی ساڑی جڑا گل بندی بھی نہیں، پھر جا کے بھی کوئی گل بندی نہیں، تو تیرے خدا نو کی دینا پے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ گنہگارو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اماں میرا رب ہووے جو کچھ لیندا نہیں سب کچھ دیندا ہے، اور میں ساری زندگی کے بھی اگر تمہارے گناہ ہو، آخری سانس چل رہی ہو اور اس وقت بھی میرے رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، رب ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا، سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ میرا رب وہ رب ہے۔ بوڑھی اماں نے فوراً آکھیا کہ ابراہیم جلدی کر مینوں اس رب نال ملا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اماں اپنا ہاتھ دو میرے ہاتھ میں، ہاتھ دینا تیرا کام ہے، اس رب سے ملا دینا میں ابراہیم کا کام ہے۔ اور پہلی اماں جڑا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، چڑھتی جوانی ہے، چڑھتی جوانی ہے۔ اب یہ بات لوگوں میں بڑی معروف ہو گئی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو بڑا برا بھلا کہتے،
یہ ہمارے خداؤں کے بھی جو خلاف ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. بڑے پورے بابل شہر کے اندر یہ بات معروف ہو گئی، لوگوں میں معروف ہو گئی، لوگ ان کے خلاف ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ ہمارے خداؤں، ساری زندگی ان کی لگی اسی کام کے اندر کہ وہ جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے رہے. اب یہ نیا کام نہ جانے معاذ اللہ ان کے ہاں کہ یہ کیسا آ گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو نہ مانو، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. لوگ ان کے مخالف ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اب میں نا یہاں پر یہ جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے نا، میں ان سے مخاطب ہوں، دل کے کانوں سے بات کو سنیے گا. جدوں انسان کسی دے نال عشق کردا ہے، پھر وہ عشق امتحان بھی لیندا ہے، عشق امتحان بھی لیندا ہے. ساڈا نوجوان طبقہ نہ پتہ کیڑا عشق ہوندا ہے. چلو میں ذکر نہیں کرتا، تسی سارے سمجھ گئے ہو، ذکر کرنے دی ویسے ضرورت نہیں ہے. اینو عشق کہندے نے. عشق وہ بھی جڑا رب نال کیتا جاندا ہے، عشق وہ بھی جڑا رب نال کیتا جاندا ہے. احباب ذی وقار، یہ سارے دن بیٹھ کر سوشل میڈیا پر فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ استعمال کرنے والوں، رب تم سے سوال کرے گا. کیا فرمایا؟ الف لام میم حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اتنا کافی نہیں تھا، ابھی تو عشق کا امتحان ہونا تھا. کیا تو اس عشق کے اندر کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مولا کیسے ہم امتحان میں کامیاب ہوں؟ فرمایا اب کلمہ پڑھا ہے تو پھر امتحان بھی دے. امتحان کیسے؟ فرمایا پھر تجھے ٹھوکریں بھی لگیں گی. عشق کا دعویٰ کر بیٹھا ہے تو عشق کا امتحان تو دے، ٹھوکریں تو لگے گی. دیکھتی ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر یہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ استعمال کرنے والے، سنو رب فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں اس دنیا میں آ کر میرے دین کی خدمت کون کرتا ہے، میرے دین کی خدمت کون کرتا ہے. اور بتائیں کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، ہم خود عمل کرتے ہیں؟ رب فرماتا ہے زندگی میں تمہیں زندگی اس لیے دی، دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تو جا اور دین کے میری شریعت کو نافذ کر کے، قانون بنا کے، قانون کے اوپر عمل کر کے، دین کی خدمت کر کے. اور تو یہاں پر آ کر اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کر رہا ہے. جس سے رب روکتا ہے تو اسی میں جاتا ہے، اسی وہی کام کر رہا ہے. مجھ سے سوال کیا جائے گا. وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی امتحان دیے. میں یہ بات کہوں گا سب سے، صرف حلوہ کھانا سنت نہیں، پتھر کھانا بھی سنت ہے. ہاں جی جناب. اچھا یہ حلوے کی بات ہے نا، سب کچھ چہرے مسکرا رہے ہیں کیونکہ حلوہ تو مشہور ہے مولیوں واسطے کہ ایہی کھاندے نے. حالانکہ مولوی نہیں کھاندے تسی زیادہ ہو. اور بس ایویں جناب وہ حلوے تو جا کے دعا ہی کر کے آندے نے، مطلب کھاندے تے اسی ہاں ہے گل نہیں کھاندے. اچھا ویسے بھی ایک بڑی کمال کی بات علماء بیان کرتے ہیں، یہاں پر میں اگر تہاڈا دل ہوئے تو کر دیاں. ہاں او اے کسی نے کہے نا یار تو اپنے بچے نو نا حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، تو اگے پتہ کی جواب دینا ہے؟ وہ کہندے اگر اسی اپنے بچے نو عالم دین یا حافظ قرآن پڑھے تو وہ کھائے گا کتھوں؟ او کھائے گا کتھوں؟ پھر بڑی عجیب گل ہے کہ جدو جڑا وہی کہندے نا وہ کھائے گا کتھوں، جدو وہی علماء نو بلا رہے اپنے گھر دعا واسطے، پھر وہی کھوا رہے ہو، پھر وہ کہندے بولی کھاندا ہی بڑا نے. بڑی عجیب گل ہے. پہلے کہندے نے ساڈا بچہ کھائے گا کتوں، پھر اپنے کار بھی بلاندا ہے، پھر دعا بھی کرواندا ہے، پھر کھواندا بھی ہے، پھر کہندا مولی کھاندا ہی بڑا نے. بھئی اے تے رب دی وانڈے، تہاڈی پکان دی ڈیوٹی لائی ہے تے ساڈی کھان دی ڈیوٹی لائی ہے. پھر ہاں جی ساڈی پکان دی تے ساڈی پھر کھان دی، رب دی وانڈے. تے لہذا اپنے بچوں نو دین سکھاؤ، دین دے اوتے عمل کراؤ. کیوں؟ سارا کچھ دنیا نہیں، سب کچھ دین ہے. دین دے اوتے عمل کرو گے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور نوجوان کے علاوہ بزرگوں کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں، اگر ارادہ ہوئے سنن دا ہے جی ارادہ. ایک پچھلے نا تقریباً پچھلے نا اس تو پچھلے جمعے دی گل ہے، قبلہ رحمان صاحب، یوسف صاحب باقی بھی سن، تو انہوں نے نا مینوں ایک گل دسی. انہوں نے کیا اے نا اس موضوع دے بھی کدی گفتگو کر دینا. وہ موضوع کی ہے؟ کہندے نے کہ اتنے نا ایک رواج چل گیا ہے. رواج کی چلیا جی؟ رواج اے چلیا ہے کہ دھوکھا فریب بڑا ہونے لگ گیا. ویسے تو ہر کام میں جی اسی بحیثیت مسلمان دھوکھا فریب کرنے ہیں. ہاں جی ہر کام میں دھوکھا فریب ساڈا ہو رہا ہے. بحیثیت مسلمان کام مسلمان والے نہیں ہیں. کہتے جی یہاں پر ایک کام یہ چل پڑا ہے کہ مالک کہتے ہیں نا ملازم کو
مال کوئی لین دین کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جاؤ پرچی بنوا کے لے آؤ۔ اب جو وہ جا رہا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر چیز تھی 100 روپے کی، ڈنڈی مارتے کہتے ہیں 120 روپے لکھ دے، 120 روپے کی پرچی بنا دے تاکہ وہ 20 روپے جیب میں پا لوں۔ ایمان نال دسو یہ طریقہ جائز ہے؟ شرعی طور پہ حرام ہے، تیرے لیے وہ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، تو یہ حرام کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے مالک نے بھیجا تھا، تو اس کی اجازت کے بغیر کھا سکتا نہیں، اس لیے کہ وہ تجھے اس کی اجرت دے رہا ہے، وہ تجھے اس کی مزدوری دے رہا ہے، اور تو ڈنڈیاں مار رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھو یہ جو حرام ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، اور تو حرام کما رہے لیکن تجھے خود کھانا نصیب نہیں ہو رہا، تجھے خود کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے بات کو سنیے گا۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو نا تو ڈاکٹر دے کول جاتا ہے، ڈاکٹر کہندا ہے جی جناب آج تو بعد تو بوتل بھی نہیں پینی، حلوہ بھی، مرغا بھی، بکرا بھی، لیکن الحمدللہ علماء سارا کچھ کھا جاندے نے۔ اے بھی گل یاد رکھنا، صدقہ بھی کھا جاندے نے، ہاں صدقہ ہوئے تو صدقہ بھی علماء کھا جاندے نے، لیکن انہوں نے کچھ ہوندا نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، اب وہ بندہ ہے جو حرام کما رہا ہے، ہاں جی، لیکن ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بوتل، بکرا، بچہ سب کچھ منع کر دیتا، جناب بس تو نے تھوڑا سا لقمے لینے، اب نہیں کھانا تو نے۔ اب آیا کسی دوست کے پاس مہمان بنا تو اس نے کہا چلو یہ منگوا لیتا ہوں، کہتا نہیں جی میں نے نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ جی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، میں نے نہیں کھانا۔ تو وہ کہتا ہے کھا کچھ نہیں ہوتا، کہتا نہیں میرا ڈاکٹر بڑا ہمدرد ہے، میں اس کی بات مانوں گا تو میں زندہ رہوں گا۔ اور میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں حرام کمانے والوں، دیکھو تو نے حرام نہیں چھوڑا لیکن رب نے تجھے حلال چھڑوا دیا ہے حلال چیز رب نے تو چھڑوا دی تجھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو حرام نہ کھاتا، حلال جاتا تو تجھے بیماری نہ لگتی، پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوتا بیماری نہ لگتی۔ ہاں البتہ مومنوں پر امتحانات آتے ہیں، اس کی یہ نہیں کہ تردید نہیں کرتا کہ امتحانات نہیں آتے، بیماری آتی ہیں، لیکن اس قدر بیماریوں کا بڑھ جانا اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم حرام کثرت سے کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ڈاکٹر میرا بڑا ہمدرد ہے، اور میں نے کہا ڈاکٹر کو تو ہمدرد کہہ رہا ہے جو مدینے کا امام، مدینے کا نبی، کالی کملی والے، ہم سے کائنات میں بڑھ کر اس سے بڑا ہمدرد اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں حرام سے روک رہے، ہم کیوں نہیں روک رہے؟ بے رب کا عذاب تو اسی طرح آئے گا نا، پھر ساری زندگی کماتے تو ہیں لیکن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اباب ذی وقار خود بھی حلال کھاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ جب تم خود حلال کھاؤ گے، کھلاؤ گے، تمہاری اولاد بھی فرما بردار بنے گی، تمہاری زندگی کے اندر سکون بھی ہوگا، اللہ ہر بیماری سے محفوظ بھی رکھے گا، ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ نہ جانے کتنے زندگی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں نادان تجھے پتہ نہیں ہے تو حلال حرام کی تمیز کے بغیر مال کو جمع کرتا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نادان یہ جو تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرتا جا رہا ہے، یہاں پر بسیں گے کوئی اور حساب تجھے جا کر دینا پڑے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، اور پتہ ہی نہیں ہوتا، زندگی ایک دن دھڑام سے ختم ہو جاتی ہے اور وہی مال اتھے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال احباب ذی وقار حلال کی طرف آئیں، حرام کو چھوڑے، نہ جانے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، حساب ہم نے جا کر دینا، ہماری اولادوں نے نہیں جا کر دینا۔ تو بات کہاں سے ہو رہی تھی، کہاں پر چھوڑی تھی؟ ہاں جی اچھا میں کیا سی، چلو شاید تمہیں یاد ہوئے گا، ان کا مطلب ہے تھوڑی توجہ نہیں ہے، نہیں اچھا بولو سارے سن لیں گے، ثواب ہوئے گا۔ آج یہ کر رہا تھا کہ وہ اماں مسلمان ہو گئی تو سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ سالانہ المختصر سالانہ نا ان کا ایک میلہ آتا تھا، یہ جو وہاں کے بابل شہر کے اندر رہنے والے تھے، جتنے بھی نمرود کی حمایتی تھے، سارے حواری تھے، ان کا ایک سالانہ میلہ آتا تھا عراقیوں کا۔ وہ کیا کرتے تھے، سال کے بعد اس میلے پر جاتے تھے، اور میلے پر جانے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، تبرکات لیتے تھے، مٹھائیاں، فروٹ، ہر قسم کے کھانے لے کر وہ اپنے ایک بت خانے میں جاتے تھے، اور بت خانوں میں جا کر رکھتے تھے، اور شام کو آ کر واپس وہ کہتے تھے یہ تبرک بن جائیں گے تو ہم ان کو کھائیں گے، ان کے پاؤں میں پڑے ہیں، شام کو آئیں گے تبرک بن جائیں گے ہم ان کو کھائیں گے۔ جب سالانہ میلہ آیا تو لوگ جانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلے ہمارے ساتھ۔
دعوت پر. آپ نے فرمایا میں نہیں جانا، میری طبیعت نہیں تھی. اور اللہ کے نبی سا وہ سارے چلے گئے تھے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ گئے. تو جب سارے گئے نا تو آپ جاہو جلال آیا. آپ جھوٹے خداؤں کس طرح برداشت کر سکتے سن؟ آپ نے کلہاڑا اٹھایا تو انہوں نے بت خانے غیر مسلم بھی جانا ہے بت خانے تے اللہ دا نبی بھی جانا ہے. انہاں دوواں دا فرق ہے کہ وہ بتاں دی پوجا کرتے ہیں تے یہ بتاں نوں مٹان واسطے جاندے نے. بتاں نوں مٹان واسطے آپ گئے وہ جڑا انہوں نے تبرکات پہ سن چکیا تو انہوں نے منہ تے ماریا. کھاؤ، کھاندے نہیں، کھاؤ، بھوکے ہو گئے، کھلوتے ہو، کھاؤ، کیونکہ تذلیل کرنا مقصد تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک بڑا تھا ان کا بت، باقی سارے چیلے تھے. تو انہوں نے ان جو چیلے تھے نا سب کی کسی دے بازو نو کٹ دیتا، تے کسی دے لت نو، تے کسی دے دوواں لتاں نو، تے کسی دے دوواں بازو نو، تے کسی دے نک نو کٹ دیتا، کسی دی کن نو کٹ دیتا، کسی دی گردن نو اڑا دیتا. تے جناب انہاں دا دھرم مدھرم میں تذلیل کر کے آپ جو ہے واپس آ جاتے ہیں. اور جو کلہاڑا لے کر گئے تھے، ایک جو ان کا بت تھا بڑا، ان کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اسی کے کندھے پہ رکھ دیا. جب واپس پلٹے وہ آپ آ کے آرام کرنے لگے. ادھر سے وہ جو حواری تھے نمرود کے وہ سارے آئے میلے سے ہو کر. شام کا وقت ہے، جو بڑے خوش ہو کے جاتے تھے. تبرکات جو ہم رکھ کے آئے تھے وہ متبرک بن گیا ہو کہ ہم ان کو کھائیں گے. جاتے ہیں بت خانے کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ سارا دھرم برم نظام ہوا پڑا ہے. کسی دا کان بت دا کوئی نہیں تھے، کسی دا نک کوئی نہیں تھے، کسی دی گردن کوئی نہیں تھے، کسی لتاں کوئی نہیں. تو وہ بڑے رولا پانا شروع کر دیتا انہوں نے کہ اے کی ہو گیا، اے کی ہو گیا. تو ایک انہوں نے جو بولنے لگا اے ایک کوئی بندہ کر سکتا ہے. کہنے نے کون کا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور کر سکتا نہیں. سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں. چنانچہ المختصر ابا بذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ نے یہ کام کیا. آپ نے فرمایا جن کو جرم ثابت ہوتا ہے نا، جڑا مجرم بندے تے وہی سزا دا حقدار ہوتا ہے. میں تسی میرے ہوتے یہ ثابت کر دو پھر تسی میرے نال گل کریو. کہندے نے تواڈے علاوہ تو کوئی مخالفت اور کردا نہیں. میں اعلی قتل جس سے ثابت ہو گیا وہی بولو تو صحیح، وہی مجرم ہے، وہی مجرم ہے. اب کیا ہوا جی؟ سارے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بت خانے میں آتے ہیں. آپ جب دیکھتے نا تو کہندے نے جھلیو اے دسو کہ ایک کام تسی میرے ہوتے کہندے ہو کہ میں کیتا ہے، دسو اس وقت کلہاڑا کندے کول موجود ہے؟ وہ کہندے نے او ساڑے وڈے خدا دے کول موجود. کہندے نے فرمایا یہی تو تم دسنا چاہنا اون دے کول برداشت نہیں ہویا کہ تسی تبرکات لے کے آؤ تو دوسرے نے قدمہ چ رکھیا ہے، انہیں قدمہ چ بھی رکھیا لیکن انہیں کول برداشت ہویا نہیں. اس واسطے وہ جلال چاہے انہیں یہ حال کیتا ہے. تواڈے پتر یقین نہیں نہ پوچھ لو، انہیں کو یقین نہیں نہ پوچھ لو. یہی تے گل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرنی تھی. تے اگے وہ پتہ کی کہندے نے کس طرح پوچھیے تے بولدا ہی نہیں. اور میں جلے میں بھی تے تانوں یہی دسنا چاہنا تے وہ بولدا ہی نہیں تے انہوں پوچھدے کیوں؟ جڑا بولتا ہی نہیں انہوں پوچھدے کیوں؟ اے جڑی چوٹ ہے نا انہوں نے دل دے اوتے لگ گئی. بہرحال وہ باز نہ آئے، انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں انہیں ریلیاں احتجاج کرنے شروع کر دیے. چلتے چلتے یہ بات نمرود تک پہنچ گئی. 400 سال اس کی بادشاہت کو ہو چکا تھا. چلتے چلتے جب نمرود تک یہ بات پہنچی، نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ. اللہ کا قرآن فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے نمرود کے محل کے اندر، اور نمرود کو یہ گمان تھا کہ جو ظاہر سی بات ہے بتوں کو نہیں مانتے تو وہ مجھے بھی تو نہیں مانیں گے. اور نمرود اتنا بدبخت تھا، اس نے ہر گھر کے باہر اپنا ایک بت لگایا ہوا تھا اور ہر شہر کے باہر اپنا ایک بت لگایا تھا. جو شہر میں داخل ہوتا پہلے اس کے بت کو وہ سجدہ کرتا معاذ اللہ، پھر وہ اندر داخل ہوتا. اب آپ اسی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کہتا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب او وے کہ جڑا زندہ بھی کرتا ہے تے موت بھی دیندا ہے. ایسا واقعہ تو پہلے، ایسا منظر تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک مکان سے ہوا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، مرا ہوا ہے، اس کی ہڈیاں علیحدہ ہیں، پر علیحدہ ہیں،
گوشت علیحدہ ہے، آنکھ علیحدہ، تو سارا کچھ علیحدہ علیحدہ پڑا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں رب دی بارگاہ کیا اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن۔ عرض کی مالک باری تعالیٰ تو انہاں نو کس طرح زندہ کریں گا، اے بھی زندہ ہون گے؟ تو رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو مجھ پر آپ ایمان نہیں رکھتے مجھ پر؟ کہا قال بلا، مولا کیوں نہیں، تو پھر کیوں؟ ولکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے کہ تاکہ میرے ایک قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے، میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو پھر رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہیں تو پھر سنو، ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو۔ کتنے؟ 4 پرندے لے لو۔ اور محسن کرام نے لکھا ہے ایک مور سی، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک کوا، یہ 4 میں انہوں نے پالو۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پالے تو انہیں منحوس ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال، تے جتھے بھی بیٹھے ہوندے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے نوں آواز دیندے وہی اتھوں اڑ کے آپ دی تلی دے تے آ کے بیٹھ جاندا سی۔ انہیں آپ دے نال انہوں نے جڑا ایک تعلق جوڑ گیا سی۔ تے جدوں وہ پالیا تے وڈے ہو گئے تے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام اب کیا کرو، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو۔ ذبح کیا گیا، فرمایا اب ان کا گوشت مکس کر دو، مکس کیا، فرمایا اب ان کا قیمہ کرو، قیمہ کیا، پھر فرمایا اب ایسا کرو کہ اس گوشت کو پہاڑ کی مختلف چوٹیوں پہ رکھ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اب ایک ایک کر کے اپنے انہاں پرندہ نو آواز لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مور نو آواز لگائی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں لکھا ہے کیا کہ مور کو جس طرح آواز لگاتے ہیں نا وہ گوشت اس پہاڑ کی چوٹیوں سے تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے اور وہ آپس میں جڑتا ہے اور وہی پرندہ دوبارہ بنتا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ دے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کبوتر نو آواز لئی تے کبوتر دا گوشت بھی اڑ کے آ گیا، پھر وہ بھی بن کے کبوتر آ گیا، پھر کوا، پھر گن، سارے چاروں کے چاروں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا میرا رب او وے جو موت بھی دیندا ہے تے زندگی بھی دیندا ہے۔ تے وہ کہندا ہے میں بھی کام کر سکنا، اے کام میں بھی کر سکنا۔ انہیں کی کیتا جناب نمرود نے، ملعون نے، کہ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک وہ تھا قیدی جس سے سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک وہ تھا جسے رہائی ملنی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ جسے سزائے موت ہو چکی ہے اسے رہا کر دیا جائے، اور جسے رہا کرنا تھا کہ اسے قتل کر دیا۔ اب سزائے موت والے کو رہا کر دیا اور جسے قتل رہا کرنا تھا اسے اس کی گردن اڑا دی، شہید اسے مار دیا۔ جب یہ بات اس نے دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ لگتا ہے موت اور زندگی نے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ فرمایا تو تے زندگی اور موت نو کچھ اور رنگ دین لگ پہ ہیں۔ نمرود کہنے لگے سن میرا رب اوے جو سورج نو مشرق تو طلوع کرتا ہے اور مغرب وچ غروب کرتا ہے۔ جب یہ بات کی اس کے چہرے پر واضح طور پر خوف طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا اے وہی بچہ ہے جن کا ذکر نجمیہ نے میں نے پہلے دسیا سی۔ اور تم نہ کول اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں جب کسی ظالم بادشاہ سے کوئی اور دلیل نہ ہونا وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر ذاتیات پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے، جب کوئی آپس میں تلخ کلامی ہو جائے نا، اس کے پاس کوئی دلیلیں نہ ہوں بات کرنے کی، جب فیصلہ ہونے لگے تو وہ پھر ذاتیات پر اتر ہوتا ہے۔ اور آج تو حالت یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کچھ اور بھی نہ ملے تو فیس بک کے بعد ذاتیات تے گلاں کرنا شروع کر دیندے نے، علماء تے بھی بڑیاں بڑیاں تنقیداں ہوندیاں نے تے اعتراضات ہوندے نے۔ خدا را فیس بک کی مفتی نہ بنیا کرو، جو نہ جانے تواڈی ایک غلطی دی وجہ تو ہو سکدے تسی دار اسلام تے بھی خارج ہو سکدے ہو، تے اس واسطے لہذا وہ فیس بک دے اوتے اے جڑے مسئلے مسائل تسی سیکھدے رہندے ہو نا فیس بک تو بعد ہو تے علماء دے کول آ کر پوچھ لیا کرو۔ آج کل یہ بڑا معاملہ چلا کہ میں نے آج بھی فیس بک پہ پڑھ لیا تھا، بھائی فیس بک آج ہر کوئی اپنے اپنے اختیارات کے اندر پڑا ہوئے معاملات کی اس
اس لیے ان چیزوں سے اختلافات سے آپ لوگ بچیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا دین ہے اس پر عمل کریں، اور وہ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ وہ علماء سے ملے گا جنہوں نے ساری زندگی دین سکھانے میں اور سیکھنے میں گزاری ہے۔ انشاءاللہ زندگی با وفا تو اس سے آگے پھر اگلے جمعے ذکر کریں گے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق